دیکھو انوارے انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان انوارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور ساحر انوار رمضان کی ساری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آداب پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ تیاری یقیناً کھانوں کی شروع ہو چکی ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ جو کراچی والے ہیں وہ بیدار ہی رہتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حسب روایت میرے ساتھ چونکہ علماء اور نعت خواں کے آنے میں دیر ہے، وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، تو میرا بھائی میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم مرجان مشہدی۔ مرجان مشہدی، مشہد تو ایران میں ہے، تو کیا آپ کے اجداد کا تعلق ایران سے ہے؟ نہیں، ایران سے نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ 2005 میں وہاں فیشن شو وغیرہ کا انعقاد کیا گیا، سو وہ 27 سال کے بعد 27 سال کے بعد وہاں فیشن شو ہوا، انقلاب کے بعد نا، خمینی انقلاب۔ لیکن وہ فیشن شو جو ہے وہ اس طرح کا فیشن شو تو نہیں ہوگا نا جیسے عام فیشن شو ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل ہی عام فیشن شو کی طرح تھا، لیکن سلیو لیس نہیں تھا، اسکارف تھا۔ اچھا، انہوں نے اسکارف کے ہاتھ، بالکل، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس کے ساتھ، کیونکہ آپ حجاب میں بھی تو فیشن کر سکتے ہیں۔ جی جی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ کانسیپٹ تھا۔ بہرحال وہ بس وہاں شو بہت ہٹ گیا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا وہاں آیا بھائی۔ سو میرے جو فرینڈ کے جو فادر تھے وہ لوگ ٹپکل ایرانی سے ہیں، یہ تو وہ اتنے خوش ہوئے۔ اچھا، ان کا پرشنس کا یہ ہے اور عرب کا بھی یہ ہے، جس میں عراق اور سیریا کے لوگ خاص طور پہ ہیں، کہ آپ ان کے شہر کا، ان کے ملک کا اگر وزٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے شہر کے نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے عمرے کے دوران آپ کو سعودی دیکھا ہوگا، آپ کو حجی حجی کہہ کے پکارتے ہیں، حجی سائٹ پر ہو جا، حجی تعال منا کے، تعال منا کے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پرشنز ہیں نا، اگر آپ مشہد کا وزٹ کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو یہ آپ کو مشہدی کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، کھم جاتے ہیں تو کھم ہی کہتے ہیں، یہ وہ اس طرح سے نا۔ ہاں، تو وہ میرے دوست کے جو فادر تھے انہوں نے کہا نہیں، میں تم کو اپنے شہر کا لقب دے رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے ایک چھڑی دی جس پہ زرکون اور یہ سٹونز وغیرہ لگے ہوئے تھے کہ تم اتنی لمبی عمر تک جیو کہ تمہیں اس چھڑی کی ضرورت پڑے۔ اور مجھے میرے مطلب یہ تو بلیسنگ تھی، بلیسنگ تھی، مطلب اس چھڑی کا دینا کہ یہ آپ کو طویل عمری کی دعا بھی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ کیا جی، اور ایک چاندی کے بروچ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا مشہدی، اور وہ میرے ہارٹ سائڈ پہ انہوں نے لگایا، کہیں گے یہ ہمارا ٹریڈیشنل ہے، ہماری ثقافت ہے یہ۔ تو اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جب میں یہاں آیا تو جو مختلف چینلز میں تھا تو وہاں لوگوں نے پھر وہ مشہدی کہنا شروع کر دیا، پھر وہ چھپ بھی گیا باس۔ پھر جو اسپیل چلتے تھے اس ڈرامے میں، اس دوران ڈرامے کے بعد نام کے اسپیل چلتے، ملبوسات، وارڈروب، ہاں ٹھیک ہے نا، تو وہ اس پہ پھر وہ مرجان مشہدی آنے لگا، تو لوگوں نے اسی نام سے پکارا۔ لیکن نام آپ کا جو ہے وہ مرجان ہی ہے اصل میں، یا اصل نام کچھ اور ہے؟ نہیں، میرا اصل نام ہے عبدالقادر رشید خان، بہت لمبا تھا، تو شو بزنس میں تھوڑا سا وہ ایک روحانیت والا جو نام ہوتا ہے نا، اس قسم کا آ رہا تھا، تو اس لیے چینج کیا۔ یہ آپ کا جو فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنا ہوا ہے، یہ کیسے آنا ہوا، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ نے تربیت لی، کورسز کیے، یا یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہے؟ کیونکہ آپ، میرے پاس جو اطلاعات ہیں، آپ ایک بہت ہی ملٹی ڈائمنشن حوالے رکھتے ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، مختلف سمتوں میں کام کرتے ہیں، مختلف جہتیں ہیں، کینوس آپ کا بہت براڈ ہے، بڑے کام کرتے ہیں، تو کیا کیا کرتے ہیں ذرا آج بتا دیں، وقت بھی ہے۔ سر میں نے اسٹارٹ تو اپنے کریئر کا ایز اے انٹیریئر ڈیکوریٹر کیا تھا۔ اچھا، تو وہ اصل میں ہوا یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، 94 میں وہ لوگ کہتے تھے یار کوئی اپنے ڈرائنگ روم سیٹ کرے گا تو وہ کیا تم سے رائے لے گا؟ میں ہم سے لے گا، ہم کیپیسٹی دیکھ کے کس قسم کے علاقے میں آپ کا گھر ہے، یا کیسے لوگ آپ کے گھر آتے ہیں، بچوں کے کتنی آپ کے یہاں سیٹنگ ہے، اور یہ سارا کچھ کلر اسکیم کیسی لگانی ہے، یہ کرنا ہے، اس میں ہم سے رائے لی جائے گی۔ تو اس زمانے میں اتنا لوگوں کو اویئرنیس تھی نہیں، وہ کام میرا اتنا چلا نہیں باس۔ اچھا بھائی، ہو گیا یہ۔ 2005 میں میں نے ایگزیبیشن لگائی گھر کے اندر، اور میرے پاس ڈھاکہ کے کرتے تھے،
ढाका के। जी जी, और वो ऐसे कुर्ते थे वो पूरे शहर में किसी के पास नहीं थे। स्टिच मैंने यहाँ पाकिस्तान में कराए थे, फैब्रिक वो पूरा टोटल ढाका का था, पंचिंग का वर्क हुआ था मर्दाना कपड़ों पे, तो बहुत खूबसूरत। कुर्ते तो आपके खूबसूरत होते हैं। नाजरीन कराम, जो मैं इस वक्त वेयर किए हुए हूँ ये भी मरजान मशदी ही का हवाला है। ठीक। तो जी, तो सर वो फिर हमने एग्जीबिशन लगाई। अब वो 10 दिन तक तो चल गया, कस्टमर आते रहे एरिया से, घर घर के अंदर मैंने एग्जीबिशन लगाई। 10 दिन के बाद कस्टमर सारा बाज़ारों की तरफ रुझान हो जाता उनका, सारे लोग वहाँ जाते हैं, तो वो सेल हो नहीं रही थी। फिर एक दोस्त था वो पुलिस में था, उससे मैंने कहा तारिक रोड पे मुझे कोई स्टॉल वगैरह, उन्होंने कहा आ जाओ, तो वो मैंने लिबर्टी चौक पे स्टॉल लगाया। अच्छा बस वो मैं 21वें रोज़े और 22वें रोज़े को ही मैं फारिग हो गया, मेरा सारा माल बिक गया, सेल हो गया। माशाल्लाह। मैं चला गया घर खुश कि भाई मेरी सारी चीज़ बिक गई और प्रॉफिट भी हो गया, ये सब कुछ। ईद के चौथे दिन मेरे पास एक बहुत बड़े जो नंबर 1 चैनल है इस वक्त पाकिस्तान का, वहाँ से कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप आएँ हमसे विज़िट करें, मुलाकात करें, मैं प्रोड्यूसर बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोड्यूसर बात कर रही हूँ। बॉस मैं नहीं गया, मैंने कहा कोई शरारत कर रहा है। फिर मेरी मदर ने कहा तुम जाओ, शायद कोई रास्ते खुलें, कुछ नए लोग मिलेंगे, सही, ये सब कुछ सही। होगा। तो फिर मैं वहाँ गया हूँ, तो जाते के साथ ही फिर उन्होंने मुझे 10 मिनट मुझसे बात की प्रोड्यूसर साहिबा ने, और उन्होंने मुझे 3 प्रोग्राम दे दिए वार्डरोब के लिए कि आप ये मॉर्निंग शो भी ये कर रहे हैं और करंट अफेयर भी कर रहे हैं, ये सब कुछ वगैरह। तो मेरे लिए ये तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। आपको तो 4 मिल गई, 6 मिल गई, 8 मिल गई, 10 मिल गई। तो उस तरह से बस वो मैंने फिर स्टार्ट लिया वहाँ से 2005 से, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। मेरी मदर ने एक चीज़ मुझे कही थी कि तुमने अब कामयाबी की पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया ना, बस अब आखिरी पे नज़र रखना, बड़े नशेब फराज आएंगे, रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन निकलना है। ऑप्शन नहीं था ना बस, मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो वो बस जब से मैं चल रहा हूँ इस तरह से। वालिदा हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरी वालदा की भी डेथ हो चुकी है, फादर की भी हो गई है, मैं अकेला रहता हूँ। मेरी एक बहन है, 2 बहनें थी, एक की कोविड में डेथ हुई है और एक बहन मेरी मैरिड है, वो अपनी ज़िंदगी में। माशाल्लाह। लेकिन वालदा का जो आपने ज़िक्र किया तो मेरी भी आंखें नम हो गई हैं। नाज़रीन कराम, माँ एक ऐसा हवाला है कि जिसकी मोहब्बत का कोई नेमिल बदल नहीं है। और मुझे मरजान अपने 2 शेर याद आ गए माँ के हवाले से कि प्यार एक ऐसा अमल है करने वाले को, प्यार एक ऐसा अमल है करने वाले को वक्फे वक्फे से दोहराना पड़ता है, वक्फे वक्फे से दोहराना पड़ता है। और माँ जिंदा है, शुक्र अदा कर प्यार जता। ये क्या उन बात दोस्तों है। के लिए मैं कैमरे की तरफ इशारा कर रहा हूँ जिनकी वालदा हयात हैं, जाके उनके हाथ चूमें, उनके पैर दबाएं कि प्यार एक ऐसा अमल है करने वाले को वक्फे वक्फे से दोहराना पड़ता है। माँ जिंदा है, शुक्र अदा कर प्यार जता, मुझे तो कब्रिस्तान को जाना पड़ता है। तो जब भी कुछ फीलिंग्स डिस्टर्ब होती हैं, 19-20 होती हैं, मेरे वालिद और वालदा दोनों शहर खामोशा के मकी हैं, तो वहाँ चले जाते हैं। मैं अपनी फ़ीलिंग बता रहा हूँ। यकीनन जो लोग अपने वालिदैन की कब्र पे जाते हैं, यकीनन वो इस बात को समझेंगे कि आपका बहुत सारा कथारसिस वहाँ जाके निकल जाता है। आप जब वापस आ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी माँ से, अपने बाप से वो सारे दुख आप कह कर आ गए हैं और फिर वो उनकी दुआएं आपके ऊपर एक शेल्टर दे देती ब्लेस्ड हैं। है। अब कुरान में जिक्र है ना कि अहल ईमान वालों कब्रिस्तान का रुख करो ताकि तुम्हें मौत पे यकीन रहे। तो कब्रिस्तान जाने का तो बाकायदा कुरान में हुक्म दिया जी गया हाँ, है। वो हमने तो एक मखसूस दिन बना लिया नहीं ना नहीं अब, नहीं। लेकिन सूरत हाल यही है हाँ। नाजरीन कराम कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके अहबाब, आपके वालिदैन, आपके बुज़ुर्ग, आपके वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो चले उस वक्त जाते हैं जब आप कब्र पे जाना छोड़ देते हैं। तो जाते रहिए, एक दिली सुकून जो है वो ज़रूर वहाँ मिलता है, ख़ास तौर पे जब आप माँ से डिस्कस कर रहे होते हैं ना, खड़े खड़े, हाँ। ज़बान से नहीं बोल रहे होते हैं हम, या यकीनन और भी लोग इस तरह होंगे, वो कहीं दिल से निकल रही होती हैं वेव्स और वो जा रही होती हैं। और मुझे मुझे ये यकीन है कि चूँकि जब अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हदीस में है कि वो बारी ताला जो है वो 70 माओं से ज़्यादा आपको आपसे चाह मोहब्बत करता है।
اٹ مینس کہ جو محبت کا بنیادی جز ہے, بنیادی حوالہ ہے, وہ ماں ہے. محبت اور ماں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے. تو وہ فیلنگز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. عربی کی کہاوت ہے باس کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ رب ہر جگہ ظاہر نظر نہیں آ سکتا تھا, نہیں آنا چاہتا تھا, تو اس نے اپنا نعم و بدل ہے نا ماں کی شکل میں کیا کہ یہ میرا نعم و بدل ہے ایک طرح کا, یہ تم کو ہر طرح سے تحفظ بھی دے گا, پیار بھی دے گا, خیال بھی رکھے گا, دعائیں بھی دے گا زمین پر. اور میرا خیال ہے مرجان, ماں کا جو حوالہ ہے وہ ایک بہت ہی براڈ کینوس میں ہے, اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں جو ہے ماں کا رتبہ جو ہے کم کہا گیا. وہ کہیں ڈیگریڈ کیا گیا ہو, کم کیا گیا ہو. میں جو میری ناقص معلومات ہیں, جو میرے ناقص علم ہے, جتنا میں نے پڑھا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہر مذہب میں جو ماں کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک, بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور بس ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک چیز یاد آئی کہ جب میں محمد حیات تھی میری, تو میرے بیگ میں کچھ نہ کوئی بسکٹ یا کوئی پھل ہوتا تھا, میں نکلتا تھا نا تو وہ رکھا ہوا ہوتا تھا انہوں نے کہ یہ اصل میں بازار کے کھانے اتنے شوق سے نہیں کھاتا, مجبوری ہوتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں. سو وہ رکھے ہوئے ہوتا. اب اس دن ہمیں بھوک لگ رہی, رات میں ہم سیری پہ کام کر رہے اور یہ سب کچھ وغیرہ, تو ایک دم بیگ کھولا نا تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک دم مجھے لگا کہ واقعی میں میرے سر پہ نہیں ہے کوئی. وہ ایک چھوٹا سا ٹکی پیک کا بسکٹ یا کوئی ایک بنانا یا کوئی سیب وغیرہ وہ رکھ دیتی تھی بیگ میں کہ یہ ایٹ لیسٹ یہی کھا لے گا تو تھوڑی اس کو تھوڑا سی تقویت سی مل جائے گی. تو یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت میرے لیے میرے سر پر جو ماں نہیں ہے, تو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے میں اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہوں. نہیں, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی مرجان میرے بھائی. مجھے خود اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ماں کا نہ ہونا کس طرح کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. استاد عارف شفیق کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ دل کا سکون خریدتا میں جاں خریدتا, دل کا سکون خریدتا میں جاں خریدتا, بازار سے جو ملتی تو میں ماں خریدتا. مطلب یہ ایک ایسا کتھارسس ہے, ایک ایسا حوالہ ہے کہ وہ بچہ جس کی ماں بچپن میں مر گئی یا جس کو ماں کا پیار نہیں مل سکا کسی بھی وجہ سے, تو وہ فیلنگز جو ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں کہ سب سے اہم چیز اس کی, اگر وہ کچھ خرید سکتا تو وہ ماں کا حوالہ ہے, اور کوئی نعم البدل نہیں ہے. کہاں کہاں آپ کا گھومنا ہوا, آپ دنیا میں کہاں کہاں گئے ہیں؟ بس مجھے تو میرے فادر نے دوران یہ ٹریٹمنٹ کے دوران تو مجھے کافی ٹریول کرنا پڑا. عراق میں یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو پروگرام میں. عراق میں آپ لوگ رہتے تھے, والد کا کیا کام تھا جو آپ عراق؟ نہیں, اصل میں ہوا یہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو نانا انڈیا سے, ہم بیسکلی یوسف زئی پٹھان ہیں, تو ہمارا شجا اگر دیکھا جائے فور فادرز وغیرہ تو افغانستان سے ملتا ہے. بھائی یوسف زئی پٹھان تو ہم بھی ہیں, لیکن وہ اتنی نسلیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں کہ اب ہم پشتو نہیں بولتے ہیں, اب ہم اردو بولتے ہیں. بابا بھی یہی کہتے تھے. ہمارے پردادا وغیرہ تھے وہ فارسی بھی جانتے تھے, اور افغانی فارسی جو ہے افغانی اور یہ پشتو بھی جانتے تھے. اب جو یہ نئی جو جنریشن ہے, انہوں نے ان کا سلسلہ الگ ہو گیا ہے, سو یہ لوگ نہیں جانتے یہ ساری چیزیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جو صورتحال بنتی ہے نا, اس ساری صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال تھا میں کہاں کہاں گیا ہوں. ہاں, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمیں جب پوری دنیا میں ٹریول کرنے کا موقع ملتا ہے نا, تو پھر ہم معاشرت سے جڑتے ہیں, لوگوں کے رویے پہچانتے ہیں, جین جو ہے کہتے ہیں سفر کرتی ہے. کہاں کہاں آپ گئے اور کن کن قومیتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا, اور کن کو آپ نے سب سے اچھا پایا؟ سر میں نے ویسے 22 کنٹری کے وزٹ کیا ہے. سو میرے فادر جب ہم عراق سے پاکستان آتے تھے, عراق مشرق وسطیٰ کے بالکل بیچ میں ہے, تو آتے میں وہ آپ کو پتہ ہے کافی کنٹریاں لگتی ہیں, اس طرح سے ہم آیا کرتے تھے. تو میں نے 22 کنٹریاں اس طرح سے دیکھی ہوئی ہیں, اور مجھے ایک قوم میں جو سب سے زیادہ بہتر لگی ہیں اور جن سے میری دماغ اور دل و دماغ ملتا ہے اور روح کو میری تسکین ملتی ہے, وہ مجھے پرشینز بہت اچھے لگے, اور ٹرکش لوگ بھی بہت بہت شاندار لوگ ہیں. مطلب وہ تو رف اینڈ ٹف
قوم ہے نا. خیر رف اینڈ ٹف تو ہم بھی ہیں لیکن ہم دوسرے معنی میں رف اینڈ ہم ٹف اپنے مسائل میں اتنے گھرے میں سر. ہمارے پاس سڑکوں کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس گیس کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, لائٹ کا, ایجوکیشن ہیلتھ کا مسئلہ ہے. ہم ابھی تک نہیں نکلے 75 سال آزاد ہونے کے باوجود بھی. مسائل تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. مسائل پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے ناظرین کرام ہمارے دوست سینئر جرنلسٹ ہیں عثمان افتخار نے چودھری صاحب. مسائل مرجان بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہیں, ٹریفک کے مسائل سے لے کر مہنگائی کے مسائل تک, اور مہنگائی کے مسائل سے لے کر اقتصادی مسائل تک, بجلی, پانی, گیس. مطلب ہم جی تو رہے ہیں لیکن بڑی مشکل ہے. منصور بھائی یہ بہت اچھی آپ لوگوں نے بات کی. دیکھیں مسائل یہ تو جب سے نسلیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں, پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. پانی, بجلی, گیس, زیادہ سردی ہو گئی آپ کی گیس غائب, زیادہ بارش ہو گئی آپ کی بجلی غائب, اور زیادہ مزید بارش ہو گئی تو آپ کے روڈوں کا حال برا, نالوں میں بچے گر رہے, گاڑیاں, کوئی پرسانے حال نہیں ہے. صحیح. دیکھیں ہم ایک ٹائم پہ کہتے ہیں کراچی ہماری نظر میں لاوارث ہو چکا ہے, اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. اصل اب پتہ نہیں یہ کیا صورتحال ہے, بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے اس وقت. کراچی پورے پاکستان کے لیے ریونیو جنریٹ کرتا ہے. کراچی جو ہے وہ معاشی ہب کہلاتا ہے, اقتصادی شہرک کہلاتا ہے, پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے. لیکن جب ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ پولیٹکس اثر انداز ہو جاتی ہے. منصور بھائی اس کی ایک بنیادی حل یہ بھی ہے نا, دیکھیں جب سے پاکستان بنا اس کے بعد لوگ اقتدار میں آئے, لوگوں نے ووٹ دیا. اب لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, انہوں نے بولا ایک حکومت آئی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیے ووٹ. اچھا ہمارا ایک بھروسہ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر کہ یہ والا وزیر اعظم ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے گا. اچھا وہ گھر وگر ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں, ہم لوگ دے دیتے ہیں. اچھا لوگوں کو پاگل بنا دیتے ہیں. اچھا پھر 5 سال گزرتے ہیں, پھر کوئی دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے, پھر زیرو سے آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے. اچھا 5 سال پھر گزر جاتے ہیں, اسی چکر میں عوام پستی ہے. آنے والی نسلیں ہماری دیکھیں گی, ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ ہم کو ادھر فیسلٹی دیکھیں. آپ کے کیا کہتے ہیں ٹیکس آپ پے کر رہے ہیں, میڈیکل فری آپ کو نہیں ہے, اسکول کالجوں کا حال آپ کے سامنے ساری چیزیں, اس میں کوئی چھپی ڈکی بات تو ہے ہی نہیں. دوسری بات ابھی جیسے رمضان چل رہا ہے, چلے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے کہ تھوڑا سا رمضان ٹھنڈا چل رہا ہے. روڈوں کا حال برا نہیں ہے. ابھی میں آ رہا تھا سحری کے ٹائم, تو چینل پہ کوئی بائک نے ہلکی سی گاڑی کو ٹچ کیا ہوگا, ان سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ معافی تلافی کر کے نکلے, ایک دوسرے کے گرے بان پکڑ کے. ایسا تو عالم ہے کہ صبر ہے ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام. بریک سے واپس آتے ہی ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان نعت خواں و منقبت خواں منہال رضوی نے. السلام علیکم منہال. رات میں بھی ٹریفک جام ہونا شروع ہو رہا ہے, اور یہ گڈ سائن تو ہے اپنا عثمان بھائی کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ, جب بھی کسی سرکار سے مراد سرکاری افسر اور عمال حکومت سے ملاقات ہوتی ہے, کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اس شہر کو سیکیورٹی دے دیں تو رات کو 2:30 بجے بھی آپ کو ٹریفک جام ملے گا, اس سینس میں کہ یہ شہر رکنے والا نہیں ہے, رکتا نہیں ہے, سوتا نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے جاگنے والا شہر ہے. روشنیوں کا شہر ہے کراچی, آپ کو پتہ ہے بولتے ہی روشنیوں کا شہر ہے. کچھ لوگوں کی تو صبح ہی 5 بجے کے بعد ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو ہر دور رہا ہے, اگر یہ مافیا نہ ہو, روڈ بنا دیے جائیں, آپ کو فیسلٹیز دے دی جائیں, تو کام ہی ختم ہو جائے گا نا. پتہ نہیں یہ سیاست ختم نہیں ہوگی. ہاں سیاست ختم نہیں ہے, لیکن وہ جو دور تھا نا, وہ دور پیغمبر جو تھا, وہ اس کی تو کاش ہم سب اسی دور میں جاتے. تو میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ منال میرے بھائی ہمیں لے چل یار, کوئی کچھ ایسا کلام سنا دے کہ ہم اگر اس دور میں ہوتے سرکار کے دور میں تو کیا کیا ہوتا, کیا خواہشات ہوتی. اللہ اکبر. میں پیش کر رہا ہوں, اجازت ہے. کاش میں 2
پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کہ بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا کہ ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا۔ نور علی نور صاحب لکھتے ہیں، شعر سنیے گا منصور بھائی، کہ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، کہ پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور کاش اے کاش، کاش اے کاش، کاش اے کاش، کہ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کہ جس کو سرکار کے منبر میں اللہ لگایا اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منال میاں جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ بہت آپ نے جو ہے اس وقت بہت مطلب ہم سب کو اسی ٹرانس میں لے گئے ہیں۔ اور مرجان ایک چیز سمجھنے کی ہے، ہر انسان کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان جو ہے وہ اقبال نے کہا تھا نا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ستاری و غفاری و قدوسی و جبرو، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ جو فیلنگز آتی ہیں نا آپ کے اندر ایک ویوز اٹھتی ہے اور آپ پھر جذبہ ایمانی سے سرشار ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی مسلمان کے اندر جو ہے نا، وہ جو دین کی ایک کیا میں لفظ استعمال کروں، وہ چنگاری جو ہے، وہ شعلہ جو ہے، وہ جوالا جو ہے، وہ دہک تو رہا ہوتا ہے، کہیں تہ در تہ چڑھتی چلی جاتی ہیں نفس کی جو ہے وہ طرح داریوں سے، لیکن مسلمان کو اس سارے جو کیا کہتے ہیں کچروں کو ہٹانے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت پھر ماہ رمضان بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل آپ نے صحیح کہی کہ آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، کھانا پینا، پانی، ہر چیز انسان کے گھر میں ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، لیکن ایمان انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے خاطر رکا ہوا ہوں میں۔ اور یہ دیکھیں، سب سے خوبصورت ہمارا دین ہے، مذہب ہے، اور تقویٰ ہے انسان کا اللہ پہ، اور وہ اس پہ اعتقاد کرتا ہے۔ خدا پہ یقین، خدا پہ اعتقاد کا ہی حوالہ ہے۔ ایک شعر مجھے اپنا یاد آیا کہ زندگی سے آشنا ہو جاؤ گے، زندگی سے آشنا ہو جاؤ گے تم، خدا کے عشق میں جب مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے! خدا کے عشق میں جب آپ مبتلا ہو جاتے ہیں نا، اچھا عاشق کا حوالہ الگ ہے،
معتقد کا الگ ہے, ماننے والے کا الگ ہے. عاشق تو پھر اس کی تو مطلب پھر وہ مجنو کا جو حوالہ ہے نا, قیس بن عامری کا جو حوالہ ہے لیلا مجنو والے کا, پیار محبت عشق تینوں آخری مطلب پیار, آپ اگر عشق میں فنا ہونے کا ہی تو نام ہے. یہی ہے. مطلب وہ جو جب منصور بن حلاج ان الحق کا نعرہ لگا رہا ہے تو وہ اس کی ڈور کہیں جڑ چکی ہے نا. اچھا, ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں ظاہر سے, باطن سے نہیں. باطن میں اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت مرجان مشہدی سے کتنا جڑا ہوا ہے, مرجان مشہدی اللہ تعالیٰ سے کتنا جڑا ہوا ہے, یہ ہم ظاہری طور پر ایک دوسرے کو. تو کیا ہے, عابدہ پروین کا خوبصورت کلام ہے کسی کا گایا ہوا کہ وہ ارے لوگو تمہارا کیا, میں جان میں میرا جان خدا خدا جانے. جانے. کیا بات, تو کیا کیا بات. کیا کہتے ہو منال, ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو روکیں دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہے تنقید کا مطلب ہے کہ اگر مجھے آپ کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی, میں آپ کو تنقید کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ہمارے یہاں ہوتی ہے 10 لوگوں کو بتا کے تنقید, 10 لوگوں کے سامنے تنقید, تذلیل ہوتی ہے, تسلیل ہوتی ہے. تنقید برا اصلاح کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں اگر آپ میرے دوست ہیں, قطع کلامی کی معذرت, اگر آپ میرے دوست ہیں, میں آپ کا دوست ہوں, آپ مجھ میں کوئی ایسی خامی دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا داری کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ مجھے خاموشی سے بتائیں گے, اور اگر میں بھی کچھ شعور رکھتا ہوں تو میں اس بات کو سمجھوں گا اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں یہ گا. مخلصی کی بھی نشانی ہے. لیکن اگر آپ میری 4 لوگوں میں وہ بات اچھال رہے ہیں تو پھر تو کچھ اور بات ہے نا, جو آپ بات کنٹینیو کر رہے تھے. جی, وہ یہی بات ہے. پھر ایک تو بندہ سمجھ نہیں پاتا, اگر آپ مجھے 10 لوگوں کے سامنے تنقید کریں گے, وہ میں ایکسیپٹ بھی نہیں کروں گا, اور میری اندر ہی وہ فیل کر رہا ہوں گا, تذلیل فیل کر رہا ہوں گا, تو اصلاح بھی نہیں ہوگی اس سے, اور بس تذلیل ہی ہوگی. تو میرا ماننا یہی ہے کہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے اور کوئی مخلص ہے کسی کے ساتھ, تو وہ اکیلے میں تنقید کرے, اور وہ جس کو کی جائے گی وہ سمجھے گا بھی کہ میں یہاں غلط ہوں, وہ ایکسیپٹ کرے گا پھر یہاں, اور پھر اچھے سے وہ مطلب وہ اگلی بار ایسا کوشش کرے گا کہ نہ ہو. آپ کو اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں جہاں آپ نعت خوانی کر رہے ہیں, منقبت خوانی کر رہے ہیں, کہیں آپ نے کچھ اپنی دانست میں اچھا پڑھا, پیچھے سے آپ کو کرٹیسائز کیا گیا, یا کچھ لوگوں نے اچھی باتیں آپ کو بتائیں, اچھے معاملات بتائے, اور آپ نے جو ہے وہ اس کو سکون سے سمجھا؟ اچھا, اس معاملے میں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بھی لوگ ملے وہ اچھے لوگ ملے. جو تنقید کرتے ہیں وہ اکیلے میں ہی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ایسا کرو گے تو اور اچھا ہوگا, ایسا ہوگا تو اور اچھا ہوگا. تو اس معاملے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں, مجھے جو لوگ ملے وہ اچھے ملے. ماشاء اللہ. اچھا, اس میں منصور صاحب ایسی بات ہے کہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ سب سے پاک رشتہ ہوتا ہے, سب سے افضل ہوتا کیا رشتہ کوئی بھی ہو, دوست یار کا, بھائی بہن, ماں باپ, کسی بھی اینگل کا رشتہ ہونا, اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کا لڑائی ہو گئی آپ کی کسی سے, اب آپ نے 4 بندوں میں اس کو ذلیل کر دیا تو اس کی تذلیل ہو گئی. ایسا ہی ہے. ہاں, آپ کو کوئی اس کی بات بری لگ گئی ہے, آپ 4 دیواری میں لے کے یا الگ جا کے اس کو سمجھائیں گے تو اگلا سمجھ بھی جائے گا. سم ٹائم کیا ہوتا ہے, لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں, بڑی محفل ہے, آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی تو آپ نے اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا, اور سب سے زیادہ عزت نفس ہی ہے آپ کو جو دنیا کی, آپ اگر دولت بھی کسی کو دے دیں, جب آپ کی عزت نفس چلے گئی تو وہ واپس نہیں آ سکتی. رمضان کا دیکھیں ماشاءاللہ وہ بابرکت مہینہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا, سارے رحمت العالم کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. پھر اس میں حق اور باطل سے جدا کرنے کی دلیل ہے. پھر اس میں کہا گیا ہے کہ اے لوگوں, مکمل ضابطہ حیات ہے نا بھائی, اے لوگوں مکمل کہ ضابطہ اگر حیات ہے. تم رمضان کو پا لیا تو روزے رکھو. ٹھیک ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا, صادق, امین, احمد, کتنے محمد ان کو نام دیے گئے. کہتے ہیں کہ کہیں جگہ پہ آپ کو منہ سی لینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. وہ بہت مشہور قصہ ہے, ایک جگہ سے یہ گزرتے تھے, بوڑھی عورت اوپر سے کچرا گراتی تھی. جی 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 جی, ایک بالکل دفعہ ایسا ہی ہے. وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا, وہ صورتحال کیا ہے کہ ہمیشہ ہم نے اس بات پر بحث کی ہے. آج میں نے زندگی کے مختلف شعبہ جات سے لوگوں کو یہاں پہ اپنے شو میں مدعو کرتا ہوں, اس ٹرانسمیشن میں مدعو کرتا ہوں. ہمارا بالکل یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ الگ الگ مکاتب فکر کے علماؤں کو بٹھا کے کوئی متنازع بات کریں اور اس میں دین میں تفرقہ بازی ہو, اور وہ کم سے کم ہماری تو یہ بالکل خواہش نہیں ہے. ہم جوڑنے والے ہیں, ہم ملانے والے ہیں,
ہم زندگی کے پازیٹیو اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں. مجھے دو شعر یاد آ گئے, بات سے بات نکل گئی کہ ایک نے کہا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. اچھا, اب دوسرا جو ہے اسی سارے تھاٹ کو لے کر وہ پازیٹیولی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل, ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. کیا بات ہے, کیا بات تو وہ گلاس آدھا خالی نہیں آدھا بھرا ہوا کہو گے تو پازیٹیولی آپ چیزیں بہتر کر جائیں گے, آپ ہی کی طرف واپس آئیں گے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بریک کے سے واپس آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, اس کے علاوہ تجزیہ نگار ہیں, اینکر پرسن ہیں, اور اب انہوں نے پاکستان کے پہلے لابنگ کنسلٹنٹ کا حوالہ بھی اپنا لیا ہے, ایک فرم قائم کی ہے, ایک کمپنی بنائی ہے. تھوڑا سا ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید خان عباسی. السلام علیکم. سعید بھائی, صحافت کا ایک طویل سفر ہے, پھر تجزیہ نگاری ہے, پھر کالمسٹ آپ رہیں, پھر مختلف جہتوں میں آپ نے کام کیا. لابنگ کنسلٹنٹ جو ہے وہ ایک بالکل نیا حوالہ ہے, تھے لیکن اتنے حوالے نہیں تھے. تو آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا, اور یہ لابنگ کنسلٹنٹ تھوڑا سا واضح کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ کس طرح کام ہوتا ہے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میری طرف سے آپ کو ہمارے جو گیسٹ ہے رمضان مبارک کی مبارکباد و پہلا اشرا. دیکھیں, جہتیں بدلتی رہتی ہیں, دنیا تبدیل ہو رہی ہے, صحیح, اپ گریڈیشن ہو رہی ہے ہر معاملے میں. آپ موبائل ایپ سے بات کریں, آج اے آئی ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دقیلوسی معاشرے سے نجات دلائیں, آپ اس دنیا سے آگے بڑھیں. اور دیکھیں, بائی ڈیفالٹ آپ کو کرنا پڑے گا. دنیا کے اندر, آپ کی ریجن کے اندر, آپ کے پڑوس کے اندر, اور پوری جسے آپ گلوبل ولیج کہتے ہیں, گلوبل ولیج تو ہو گیا, اب آپ سے آگے چلا گیا, اس سے آگے چلا گیا. دیکھیں, گلوبل ولیج سے آگے چلا گیا. ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے, آپ بلکہ آج آپ منصور صاحب اور سعید عباسی کو بیٹھے بیٹھے تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کالونی کا دور آ چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ٹریڈ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, ترقی ہے, معاشرت ہے, سماج ہے, علم ہے, مذہب ہے, اس کو آپ دنیا کے ساتھ جوڑیں. اور اس کے لیے آپ کو ظاہر ان اسٹینڈرڈس کا ایک ساتھ دینا پڑے گا, ان اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. لابنگ کا تصور دراصل امریکہ اور یورپ کے اندر بہت زیادہ واضح ہے. وہاں پر آپ ہماری طرح براہ راست حکومت سے, گورنمنٹ سے, یا پرائیویٹ سیکٹر سے, یا بزنس سیکٹر سے تعلقات نہیں کر سکتے جب تک آپ اچھے لابنگ کنسلٹنٹس کو ہائر نہیں کریں گے. اچھا, ہمارے لیے پاکستان کی پولیٹیکل اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتیں انہوں نے ماضی میں موجودہ اب بھی بڑے بڑے لابسٹ کو ہائر کیا امریکہ, لیکن وہ بیرون ملک والے. جی میں بیرون ملک عرض کروں. ٹرینڈ ہے وہاں پر. دیکھیں, وہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ ان کے ملک کے مفادات کو انہی کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. زر مبادلہ ان کے پاس, کام انہی سے آپ لے رہے ہیں. اور لیکن وہاں ایک باقاعدہ ریگولیٹری ایک سسٹم ہے کہ جس کو آپ لابنگ کنسلٹنٹس کو ہائر کرتے ہیں. مارک سیگل کو ہائر کیا تھا, بڑی ٹاپ نوچ جو ہے نا وہ فرم تھی, بینظیر صاحبہ نے. اچھا, اس طرح ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, تو یہ لوگ چونکہ اس لیے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ایک آپ کو ایک ایسا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کے مطابق آپ کو وہاں پر مفادات حاصل کرنے پڑتے ہیں ٹریڈ ڈیولپمنٹ کو. پاکستان میں یہ کانسیپٹ میں نے اس لیے لے کے آیا کہ چونکہ ابھی آپ دیکھیں نا, آپ کو آئی ایم ایف, آپ کو ورلڈ بینک, اور آپ چلیں اس کو چھوڑیں, آپ کو دنیا کے ساتھ دنیا کے اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. آپ کی فیکٹریز, آپ کے آلات, آپ کے معاملات انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ ہو چکے. آپ کو موبائل ایپ دن بدن آپ کے موبائل کے اسٹینڈرڈ, آپ کی جو وہ فیچرز چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو کیوں نہ آپ اس چیز کو اٹینڈ کریں. پاکستان میں مقصد یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر اس لابنگ کو لے کے آئیں. امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, دنیا کے کسی خطے میں آپ کو اپنے مفادات چاہیے, آپ کو اپنی بزنس پروموشن کروانی ہے, آپ کو امیج بلڈنگ کروانی ہے, آپ کو پی آر بنوانی ہے. انشاءاللہ وی آر دا فرسٹ ان ایشیا پاکستان کہ ہم آپ کو یہ سروس پرووائڈ کریں. وہی اسٹینڈرڈ جو انٹرنیشنل لیول کا ہے. بالکل. مجھے اقبال عظیم کے کچھ اشعار یاد آ گئے. وہ فرماتے ہیں کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور وہ اس غزل میں آگے کہتے ہیں
کہ تیز قدموں سے چلو اور اور تصادم سے تصادم سے بچو. جی جی تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. جی جی اور ساتھ میں منصور بھائی یہ بھی کہا ہے کہ اپنے پرچم کے سبز رنگ کو بھلا مت دینا, ہائے, شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. اور صبح صادق کا ہے سورج تمہیں جی جی مطلوب مگر, جی جی صبح صادق کا ہے سورج مجھے مطلوب مگر, جی جی تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے. اپنی تو اب مٹی چراغوں سے بہلنے کا دور نہیں ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل پھسل جاؤ تو گے. واقعی یہ ہم یہی فکر لے کے آپ اور ہم موجود ہیں یہاں پر, یہ فکر لے کر. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹریڈ ڈیولپمنٹ, پاکستان کی بزنس کمیونٹی, پاکستان کی گورنمنٹ ہماری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہو گیا. جی جی تو سعید بھائی کتنے لوگوں کے ساتھ جڑ کر آپ نے یہ فرم بنائی ہے, اور کتنا بڑا ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے؟ پورے پاکستان میں آپ کے پاس لوگ ہیں, جی اور یہ آپ بیس تو کراچی سے کرتے ہیں؟ جی بیسیکلی منصور بھائی مجھے بڑی تلخ تجربات ہوئے, اور مجھے پتا تھا جب میں یہ لابنگ فرم کام یہ لانچ کرنا چاہ رہا تھا یہ پروجیکٹ, تو بہت سے وہ ہائی پروفائل لوگ جو آلریڈی بزنس کے اندر موجود ہیں, جن کے انٹرنیشنل بہت اچھے ریلیشنز ہیں, وہ معذرت کے ساتھ ہمیں منع کر رہے تھے, نہیں ہو سکتا, یہ ہے, ہم نہیں چاہتے یہ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب آپ نیا کام کرنے چاہیں, نئی جہت کی طرف جائیں, تو آپ کو ضرور رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر بدقسمتی یہ ہے, سوری ٹو سے, میرا ملک ہے, میرا پاکستان ہے, میری بٹی ہے, ہم کام کرنا نہیں چاہتے. ہم رویوں کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان ریاست قوم ملک سلطنت کی بات نہیں ہو رہی, ریاست کی بات نہیں, رویوں کی بات ہو رہی ہے. معاشرتی رویے کی بات کر رہا ہوں میں, سلطنت کی ریاست کی بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں کہوں معاشرتی رویہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ سے کہتے ہیں وہ اس طرح کے, ہم نے نہ کام کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے. لیکن الحمدللہ آپ کو پتہ ہے, چونکہ مجھ سے آپ واقف ہیں, ہمارا ایک دور رہا ہے, ہم جو ہے نا جڑ جایا کرتے تھے, ہم وہاں پر ایک کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ایک صحافی, اور خاص طور جس دور میں ہم نے آپ نے ہم نے صحافت کی ہے, وہ بڑا ایک مزاحمت کا دور تھا نا. جی ایسے ہی ہے, ہمیں تو کشمکش مرگ بے ہمائی ملی ہے. بالکل. تو الحمدللہ ہمیں اس بات ان ٹرینڈز کو فیس کرنے کا, ان بحرانوں کو, ان لوگوں کو فیس کرنے کا گر آتا ہے, اور ایک اچھا میڈیا پرسن, اچھا جرنلسٹ ہی ایک اچھی لابنگ کمپنی قائم کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ابھی تک کتنا ٹائم گزر گیا ہے؟ اچھا دیکھیں, جب میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے جیسا عرض کیا کہ بہت زیادہ مزاحمت کا, بہت زیادہ نگیٹو, مطلب ہمیں نو کا سامنا کرنا, ڈسیڈنٹ, لیکن میں نے کام کیا آگے, اور آج پوزیشن یہ کہ الحمدللہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس, کراچی چیمبر, اور انٹرنیشنل جتنے چیمبرز ہیں, میں ابھی سعودی عرب وہاں پر وزٹ پر ہو کے آیا, ٹھیک ہے نا, وہاں پر باقاعدگی حوالے سے مجھے ایک بزنس ویزا 1 ایئر کا ملٹیپل ملا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس حوالے سے میں نے بہت سے لوگوں سے ہم کنیکٹیوٹی کریں انشاءاللہ. ہمارے ایک اچھا نیٹ ورک ہے, بہت اچھے ایکسپرٹس ہم نے ہائر کیے ہیں, اور خاص طور پر ہم جو ٹریڈ ایسوسیشن ہے پاکستان کے, FPCCI میں نے ذکر کیا, KCCI, ان کی طرف سے مجھے بہت اچھی سپورٹ ہمیں مل رہی ہے, اور اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کمپنیز, پاکستان کے انڈیویجولس ہماری سروسز کو ہائر کریں, تاکہ ہم انٹرنیشنلی ہم ان کو ایکسیس دے سکیں. عثمان بھائی, یہ جو بات کر رہے ہیں نا سعید بھائی سے ہمارا بڑا دیرینہ تعلق ہے, بہت پرانے دوست ہیں ہمارے. جب مجھے پتہ چلا انہوں نے یہ فرم قائم کی ہے, کیونکہ ہم سنتے آئے تھے, پڑھتے آئے تھے کہ فلاں پارٹی نے جو ہے وہ لابنگ کنسلٹنٹ کو ہائر کر لیا, یا اس فرم کو ہائر کر لیا. اب یہ پاکستان میں بھی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ مطلب زر مبادلہ کو باہر نہیں جانا چاہیے کسی بھی صورت میں. سعید بھائی سے یہ کہوں گا, سب سے پہلے آپ کو بہت ساری ہماری طرف سے ڈھیروں تمنا ہے, اور مبارکباد ہیں, نیک خواہشات ہیں ہماری کہ آپ نے جو ویژن لے کے چل رہے ہیں, جو آپ اپنا کام کر رہے ہیں, اللہ اس میں آپ کو برکتیں دے. آمین. اچھا, انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہوتا کیا ہے, مشکلات آئیں گی, ہڈنس آئیں گے, آپ نے رکنا نہیں ہے, جھکنا نہیں ہے. گورنمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو پتہ ہے, پہلے ان کا بجلی کا ہمارا بحران کتنا ہے, تھر پاور پول ان کا ایک ٹائم سے پروجیکٹ چل رہا ہے نا PP کا, کہ ہم بجلی لے کے آئیں گے, جنریٹ کریں گے, اتنی فری میں ملے گی. چائنا نے بولا تھا کہ آپ کو 100 سال اگر کوئلے سے بھی ہم بجلی بنائیں تو کمی نہیں ہوگی. ہوتا کیا منصور بھائی, جیسے یہ اپنا ویژن لے کے چل رہے ہیں, اب 10 کمپنیوں کا کمپٹیشن ہے, کوئی اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا چاچا ماما پھپھی کا کوئی نہ کوئی بیٹا آگے, لیے دیے بغیر کام نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, ان کو مشکلیں ابھی بھی آئیں گی, مگر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رفتار سے اپنا راکٹ لے کے جانا ہے آگے. جیسے روشنی کی رفتار ہوتی ہے نا, انہوں نے ویسی دیکھنا ہے. مشکلیں تو دیکھیں آتی ہیں, پلیٹ میں سجا کے کوئی بھی نہیں دیتا. آپ اس مقام پہ منصور بھائی آج بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی پیچھے کتنی ہڈنس مشکلات آئی ہوں گی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھائی جان, یہاں تک آتے لگ پتا جاتا ہے, لگ پتا جاتا ہے. یہ لوگوں کو ایک جب ہم شوٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے بیک ہینڈ پہ ہم اپنی ٹیم کو بھی سراہتے ہیں, جو بیک ہینڈ پہ کیمرہ مین ہے, DOPs ہیں, سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ایک ٹیم بنتی ہے تو ایک مضبوطی سے ایک کارواں چلتا ہے. تو گورے بھی یہی کہتے ہیں, جیسے ہمارے پاس پاور ہے نا ٹیکنالوجی,
کہ پاکستان جیسی ہمارے پاس تو ہم دنیا فتح کر دیں. کیوں؟ اللہ کی کچھ خاص رحمتیں معدنیات کے ذخائر آپ کے پاس ہیں. آپ اگر ڈرل کرنا شروع کر دینا ڈیٹیل سندھ میں 100 سال کی آپ کو معدنیات اتنی چیزیں نکلیں بھائی گی. جان بس یہی تو نکتہ ہے، بات صرف اتنی یہیں پہ تو آ جاتی ہے. تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرف کو نکل گیا ہے. تھوڑا سا روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور روح کی تسکین کے سامان کے لیے ہمارے پاس منال بھائی موجود ہیں. عطا کر دیں کچھ. جی جی بالکل ماشاءاللہ. نعت ہے میری پسندیدہ نعت ہے، اس کے چند اشعار پیش کروں گا. چند اشعار نہیں بھائی، مکمل نعت سنائیں، ہم سب سرور میں آ جاتے ہیں. میں سنا دوں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے کہ بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. بے شک شعر بطور خاص. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. اور بہت خوبصورت شعر کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منال میرے بھائی یاد دلاتی ابھی دسمبر میں اس عظیم سرزمین کا مہمان بن کر آیا بھائی اور ماشاءاللہ. اب میں بھی دسمبر میں آیا ہاں، مگر اور 2020 میں کووڈ میں ابھی میں گزشتہ بات کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ یقین کریں انہوں نے رلا دیا مجھے، کیونکہ نبی کے در پر آپ یقین کریں آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اللہ منصور بھائی جب میں نے سب دعائیں فرسٹ ٹائم بولے. کعبہ شریف پہ قدم اندر رکھا جی جی ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ تاثرات ہی الگ تھے بالکل. ہم ٹی وی پہ تو دیکھتے تھے جی جی بالکل طواف ہو رہا ہے، چیزیں پی ٹی وی پہ چینل پہ آ رہا بالکل ایسا ہے. میں نے خود ماشاءاللہ زیارت کی تو میرے اندر سے جیسے کرنٹ بجلی دوڑ رہی ہو. وہاں تمام کیا دعائیں آپ خوبصورت کی. بھائی وہ ہے نا مصرع کے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. کیا ہے منال وہ ہم خود ہی آنکھوں سے سجدے. خورشید احمد کی نعت ہے وہ. نہیں وہ میرا خیال ہے قاری وحید ظفر کی ہے. ہم فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہے کچھ ذہن میں. اچھا تو وہ مطلب اچھا وہ ایک کمال ہیں، وہ لیجنڈز ہیں. جی جی بالکل بالکل. تو وہ کیا فاصلوں کو زیادہ تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا
बंदगी का करीना बदल बिल्कुल जाएगा। ऐसा ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा बहुत होता है। मशहूर मैं ऐसा नात है और हम सब बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है, बचपन से ऐसा सुनते हुए आ रहे बाकी हैं। बाकी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको अजर दे। आपने वो सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, जी जी, खुद ही आंखों खुद से ही आंखों से सजदे टपक जाएंगे। बहुत मतलब कलाम कमाल का। अच्छा सईद भाई वापस आएंगे। जी, जी। ये रूह की तस्कीन के लिए आपको रमज़ान भी मिल गया, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम भी मिल गया। जी। ये अनवार व तजल्लियात का महीना है। जी अब आप जो काम कर रहे हैं वो जिस्म की तस्कीन का सामान है। इस दुनिया में आपने 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल गुजारने हैं। जी जी तो लाजमी बात है इस्लाम रहबानियत का दर्स नहीं देता। जी, जी, ये नहीं कहता कि आप अपने बाल बच्चे छोड़कर जंगलों बयाबानों में निकल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, जी, दुरुस्त। इस्लाम का मुकम्मल ज़ाब्ता आयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तारीख हमारे सामने है। तमाम तर दुनियावी मामलात में वो पेश रहे हैं। अब हर एक का फ़र्ज़ भी अदा किया, हक़ भी अदा किया। ये जो आपने काम शुरू किया है इसके थोड़े से और मुहर्रिकात वाज़े करें, और कौन कौन सी टारगेट हैं, कौन कौन से इदारे हैं जो आपके साथ जुड़कर अपने मामलात बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया मज़ूर भाई, एक तो चूँकि रमज़ान का जिक्र किया, तस्कीन का जिक्र किया, ठीक है, मादी लिहाज से जो प्रोजेक्ट है, बिज़नेस है, कारोबार है लोगों के फ़वाइद के लिए, उसमें मैंने अर्ज़ किया कि जो एसोसिएशन है, मैंने अभी फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स PCCI है, कराची चैम्बर, मुख्तलिफ एसोसिएशन है, ख़ास तौर पर बजट का दौर है, बजट सर पर है, तो लोगों को कंसर्न्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं। आप रोज़ाना ताजिर बरादरी की कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पूरे पाकिस्तान में उनकी यूँ समझिए ग्रीवेंसेस बल्कि चीखों पुकार सुन लें, ये बजट, ये मामलात, ये ट्रेड, ये डेफिसिट, ये मामला हो गया। उन्होंने भी हमसे अप्रोच किया बहुत से चीज़ें, आप हमें हमारी और हुकूमत के दरमियान कोई बीच का एक रास्ता करें, हमारी लॉबिंग करें, ताकि हम पर जो टैक्सेस बकौल इनके बेजा लगाए गए हैं उसका उसे वहाँ ख़त्म किया जाए, और ताकि हम अपनी बिज़नेस को तरक्की दें, एम्प्लॉयमेंट हो वहाँ पर। एक तो मैं दूसरा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि प्राइवेट तौर पर भी जी, मैं चूँकि पाकिस्तानी हूँ, मुझे मालूम है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा कि अपने आप को एक एलीट क्लास में महदूद कर दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि SMEs जो नौजवान है लोग यहाँ पर जो स्टार्टअप्स लेना चाहते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, या जिनको शायद बहुत अच्छी उनके पास क्रिएटिविटी, बहुत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आगे उनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उनको रास्तों का नहीं पता, वो असबाब उनके पास नहीं, हम वो प्रोवाइड करने, उसकी लॉबिंग करने के लिए तैयार है। दूसरा एक ख़ास बात जो आपने अभी फरमाई, देखें बैसियत मुसलमान के, एक मुसलमान ही बेहतर लॉबिंग कर सकता है, और रमज़ान मुबारक का ये महीना एक अच्छी, एक पॉजिटिव लॉबिंग का दर्ज देता है। सही, ठीक है ना। ये देखिए, ये लॉबिंग है तस्कीन रूह के लिए और तस्कीन आमार के लिए। आप अल्लाह के हुजूर इस तरह पैदा हों, इस तरह जाएं, इस तरह वहाँ पर पेश हों कि ये ना कहें कि जी मैंने अपने लिए किया, मैंने घर के लिए किया, मैंने इंसानियत के लिए क्या किया। ठीक है, आपकी लॉबिंग ये होनी चाहिए। इससे मैं उस पहलू को थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूँगा कि रमज़ान हमें दर्ज देता है कि हमें वो लॉबिंग करनी चाहिए कि इंसानियत एक अच्छी नहज पर आ जाए। हमें वो लॉबिंग करनी चाहिए कि एक मुसलमान इंडिविजुअल तौर पर रमज़ान के महीने में सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करे। हमें सब्र की लॉबिंग करनी है, हमें इत्तेहाद की लॉबिंग करनी है, हमें मफाद परस्ती से हटकर इज्तमाही तौर पर घर पड़ोस, अहल अयाल की ज़कात की सूरत में, ठीक है, इफ्तार की सूरत में, सहरी की सूरत में उनके मामलात को मुकम्मल करने के लिए। क्योंकि देखिए ये जो दौर है, हम चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत नाजुक दौर है, यहाँ पर जान बचाना, यहाँ पर दिल गुजारना, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। सही भाई, यहाँ कतई कलामी की बहुत माजरत चाहूँगा। ये जो आपने बहुत अहम मौजू छेड़ दिया है, तो मैं जो मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं टेलीविज़न पे, उनके लिए भी अर्ज़ कर दूँ कि कुछ दोस्तों ने हमें ये इजाज़त दी है, कुछ दोस्तों ने हमें ये कहा है कि चूँकि बहुत ही महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो सारी तनख्वाह गरीब आदमी की उसी में निकल जाती है। ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब, ऐसे मेरे देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, उन दोस्तों ने कहा है कि वो सफ़ेद पोश लोग हमसे इस ट्रांसमिशन में टेलीफोन कॉल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, जिनके घर में राशन नहीं है और वो ज़कात खैरात का नहीं होगा, वो दोस्तों के अतियात का होगा। यानी अगर आप मतलब ऐसे भी लोग हैं ना जो मतलब अपने शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मतलब वो मंजर आम पे नहीं, मंजर आम पे तो हम वैसे भी नहीं ला रहे हैं, सिर्फ आप अपने आप को, मतलब मैं यूँ ये कहना चाहूँगा, मैं अपने दोस्तों से ये कह रहा हूँ
کہ اگر ہمارے پاس 10 کالز آئیں گی پوری ٹرانسمیشن میں تو شاید ہم 1 یا 2 کال صرف لیں گے تاکہ وہ ایک وضاحت ہو جائے، اور کالر کا نہ ہم نام ظاہر کر رہے ہیں نہ اس کی شناخت ظاہر کر رہے ہیں، اور ہم خاموشی سے دوستوں کے تعاون سے وہ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں گے وہ راشن جو سفید پوش لوگ ہیں. میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے پیسے نہیں ہوں گے، اور یہ ہم قبول بھی نہیں کریں گے. یہ میں اپنے ان دوستوں سے رجوع کروں گا کہ جو عطیات کی صورت میں دے سکتے ہیں کسی سفید پوش کی مدد کے لیے. تو یہ بات بھی کلیئر کرنی تھی، آپ کے توسط سے آ گئے، اور جیسے آج آپ نے سحری کا اہتمام کروا دیا ہمارے دوستوں کے لیے، وہ بھی شکریہ آپ کا. بتائیے. جی تو یہ کچھ سیکٹرز ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس میں ہم ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں سامنے، ایسے لوگوں کو مطلب جہاں پر کہیں جس کو سہارا نہیں ملتا، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ لیول پر ہمیں نہ سمجھا جائے، ہمیں ڈاپ نہ کیا جائے، ہمیں اپریشیٹ نہ کیا جائے، یا پرائیویٹ سیکٹر میں ایکسیس نہیں. ہم آپ کی کوئی بھی بزنس آئیڈیا ہے آپ لے کے آئیے، انشاءاللہ ہم آپ کو امپلیمنٹ کروا کے دیں گے. ایک یہ لو بھائی. دوسرے ہم بڑے لیول پر جاتے ہیں، میں لگتا ہے گورنمنٹ لیول پر انویسٹمنٹ اگر پاکستان کی کسی کارپوریشنس کو، ادارے کو، کارپوریٹ سیکٹر کو انٹرنیشنلی ایکسیس چاہیے یا لوکل ایکسیس چاہیے، ہم وہ تمام سولوشن پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. ہم بھی آپ کو ایک جو ہے وہ سہولت دینے کو تیار ہیں سعید بھائی، کہ اگر آپ اپنا کوئی باقاعدہ سیگمنٹ اس طرح کا بنا لیں ہماری نشریات میں، اور آپ ان دوستوں کو اپروچ بھی کر لیں، ان دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی کر لیں، اور یہ ایک زیادہ بہتر حوالہ ہو جائے گا، کیونکہ الحمدللہ ہماری انوار سحر ٹرانسمیشن جو ہیں وہ دیکھی بھی جا رہی ہیں. کراچی کی آواز مانا جاتا ہے K21 کو، اور ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جو کراچی کے مسائل ہیں، ملک کے مسائل ہیں، ان کو اجاگر کریں. مسائل کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے. عثمان، آپ چونکہ میرے بھائی ریسٹورنٹ کے بزنس سے بھی وابستہ ہیں، تو اس وقت جو ایلیٹ کلاس ہے، جو وہ ایک طبقہ ہے جو پوچھتا نہیں ہے، بل ایسے دے دیتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو 10 دفعہ چیک بیلنس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے ایکسٹرا کیسا لگا. مطلب جملہ بھی نہیں آپ نے میرا پورا ہونے دیا، بات سمجھ لی. ہاں مطلب ایسے ہی ہے کہ بات کو آپ کو سمجھ نہیں تھا. حضرات تفنن وہ جو پہلی والی کلاس ہے نا، جو کچھ نہیں بچتا ان کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں. میرے ایک دوست قائد اعظم کہتے ہیں. منصور بھائی اس کی ایک وجہ ہے، آپ اور میں، ہم زیرو سے اٹھ کے ہمارے ماں باپ نے محنت کی، ہم نے کس طرح آگے یہ ہمیں پتہ ہے. ایسے ہی ہوتا کیا ہے یہاں پہ کہ باپ کمائی زیادہ تر، بالکل ٹھیک. یا تو اولاد بگڑتی ہے، انہوں نے خود کمایا ہوا نہیں ہوتا اپنا، گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں. کہیں آپ کو پتہ آج کل جیسی ویسے ڈرگز عام ہوئی ہوئی ہے، پیپل آ کے آئے دن کراچی شہر میں کوئی نہ کوئی مسائل ہو رہے ہیں. لیکن سرکار نے اس پہ جو ہے ایکشن لیا ہے اور ڈنڈا اٹھایا ہے. صحیح بھائی، جو کچھ اچھا کام اگر ہو جائے تو اس کی اپریسیشن بھی ہونا چاہیے. روڈ بیسم کے ایریے میں جی وہ جو گاڑی کا معاملہ ہوا، اس کو باقاعدہ زہری صاحب وہ ذرا تو غائب ہوئے ہوئے. ابھی آپ دیکھیں ایکشن لے رہی ہے، لیکن وہ معاملہ اصلاح صفائی پہ چلا گیا ہے، میرے پاس اطلاع ہے. مگر بدماشی ہے، بدماشی ہے. گاڑی آپ کسی کی ہٹ کر رہے ہیں اور اوپر سے گارڈ والا نکل گیا، بدماشی ہے. بھائی جان، میرا خیال ہے ماحول پھر گرم ہو گیا، پھر روح کی تسکین کا سامان کیا جائے. منال بھائی موجود ہیں ہمارے پاس. منال بھائی، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا کہ نور برساتا ہوا، نور برساتا ہوا گنبد خضرا دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور کیا کیا دیکھا کہ کیسی گلیاں تھی جہاں کھیلے حسن اور حسین، عید پر ان کی
सवारी थे रसूलो सहकलैन, अरे इश्क के नूर से वो सारा इलाका देखा। एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा कि नूर बरसाता हुआ, नूर बरसाता हुआ गुंबद खिजरा देखा। एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा। नाज़रीन कराम, हवाला आप जान गए हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं अभी, हमारे साथ रहिए। वालेकुम नाज़रीन, और चौथी सहरी आप सबको मुबारक हो। और आज मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि शायद मंसूर ने आप लोगों को ये बात बताई हो कि ट्रैफिक था काफ़ी ज़्यादा और सहरी का वक्त है, आप लोगों को पता है। फिर सेकंड चीज़ क्या, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो बड़ी मुश्किलात का सफ़र तय करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। लेकिन मैंने ये बात बताई नहीं थी अपने देखने वालों को। मैंने उनको तजस्सुस में रखा था कि किस वक्त जो है वो आप ज्वाइन करेंगी, तो वो तजस्सुस में ही रहे। जी, अभी हमारे साथ उस्मान है, हमारे गेस्ट। उस्मान भाई के साथ साथ हमारे पास पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉबिंग कंसल्टेंट के तौर पे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं सईद खान अब्बासी, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और खूबसूरत ना तो मनकबत खां हमारा भाई मिनाल रिजवी भी मौजूद है। तो बस अगर मनकबत खां यहाँ पर हैं तो लेकिन वो तो हम बाद में जाएंगे ना। देखें, दो बातें हुई हैं यहाँ भी आपके आने से पहले, क्योंकि आप यकीनन रास्ते में फंसी हुई थी, तो आप तो हमारा लाइव प्रोग्राम भी नहीं देख रही होंगी। तो आप दो बातें हुई, एक में हमने बात की, बहस की, समझने की कोशिश की कि रूह की तस्कीन का जो हवाला है वो कहाँ से जुड़ता है। तो तय ये हुआ है इतनी देर के प्रोग्राम के बाद कि रूह की तस्कीन का हवाला जो है वो मदीने से जुड़ता है। हाँ, बेशक। सुभान अल्लाह कहते हैं। तो रूह की तस्कीन के लिए जो हमने कुल्लिया मालूम किया कि वो किसी की नात है ना कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया जहाँ वहीं रह गई। तो ज़रूरी है। अच्छा, रूह के साथ साथ चूंकि आप इस दुनिया में आए हैं, उम्र गुजारेंगे, बाल बच्चे पालेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, सब कुछ होगा ना, तो उसके लिए आपको इस दुनियादारी भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं। तो हमारे लॉबिंग कंसल्टेंट के तौर पे हमने आज जो मदू किया, तो इन्होंने कहा कि भाई जिस्म को बेहतर बनाने के लिए वो आपको खाना भी खाना है, कपड़ा भी पहनना है, तो फिर आप अपनी चीज़ें बेहतर करेंगे। उमूमन यूरोप, अमेरिका, जो दीगर ममालिक हैं, वहाँ आप लॉबिंग फर्म हायर करते हैं अपनी चीज़ों की बेहतरी के लिए। तो अब पाकिस्तान में इन्होंने ये काम शुरू किया है। अच्छा, इसके लिए आपको पता है सबसे बेस्ट जो, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ ना हमारी इंसानी ज़िंदगी का अब तक का, तो आप अहले बैत को फॉलो करें। उन्होंने इस्लाम को भी फॉलो किया और जिंदगी भी गुजारने का उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने अपने बच्चे भी संभाले और अपने दीन को भी लेके चले। तो मतलब उससे बेस्ट एग्जाम्पल मेरी जिंदगी में आज तक कोई नहीं है। ये भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने से दीन पे काफी चीजों में आसानी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया का आने वाले वक्त का यही है कि इस्लाम पे सारे गमदन हो जाए और सब इसको फॉलो करें, आपकी जिंदगी डेली की आसान हो जाए। देखिए उस्मान, आपको एक बात बोलो, दीन है क्या? बेसिकली हम लोगों ने दीन को, या आज का मुसलमान है जिसने दीन को इतना मुश्किल बना दिया है। ठीक है, हमारे अल्लाह ने जो हमें दीन दिया ना वो बहुत आसान है,
کیونکہ ہم اللہ کی وہ لاڈلی وہ ہے مخلوق ہے قوم ہے. اچھا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے, ہم خود بھول بھلائیوں میں بھٹک رہے ہیں, ہم خود غلام گردشوں میں بھٹک رہے ہیں. ہم آج کے ملاؤں کے پیچھے لگ گئے, ہم قرآن پاک کو نہیں فالو کرتے, ہم اپنی نبی کی سنت کو فالو نہیں کر رہے, ہم نے خود نے آج کا دین مشکل بنایا ہے, ورنہ دین تو بہت آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. ندا کی بات اور کلیئر کر دوں کہ جو ہماری سیٹ پہ پہلے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو جن علماء سو کا ذکر کر رہی ہیں وہ ہیں جو ٹک ٹاک پہ آ کے اپنے معاملات کو, یہی کہنے والا, اگر آپ علماء حق کے پیچھے چلیں گے, علماء کو ان کے جو وہ دین سمجھا رہے ہیں اس کی روح کے ساتھ فالو کریں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہم پھر واپس آئیں گے سعید بھائی آپ کی طرف. جی بالکل. اچھا اس میں منصور بھائی جی بہت اچھی بحث چونکہ رمضان موجود ہے. دیکھیے فکر کامیابی ایک ہے, فکر علی جس نے اپنا لی, سبحان اللہ, اور اس نے فکر انسانیت اپنا لی. جس نے فکر علی, جس نے فکر حسن حسین کو اپنایا, اس نے فکر اپنی زندگی کو پاک کر دیا. اور جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر دی اور رسول کی خوشنودی حاصل کر دی, اس نے فکر اہل بیت کو اپنا لیا. اس سے بڑی لابی ہو نہیں سکتی. ہم تو چاہے اختلاف کرے کوئی دنیا کے اندر, چاہے گردنیں کاٹ دے, لیکن فکر علی اور فکر اہل بیت کے محبت اہل بیت کے علاوہ دنیا اور زندگی نہ آخرت تلک زندگی ہے. تو یہ تو بنیادی طور پر اس کی لابنگ رمضان میں اس کا ہو رہا چاہیے. اور دیکھیں اہل بیت کا گھرانہ علی سے لے کر فاطمہ زہرا لیکن اور حسن حسین اور پھر قربانیاں, ایک ایک لمحہ رمضان ہے ان کے گھر میں. رمضان کے علاوہ ایک ایک لمحہ رمضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کامیابی ہونی ہے تو ادھر ادھر کی چیزیں چھوڑیں, لیفٹ اور رائٹ کو چھوڑیں اور فکر علی کی سیدھی سمت اپنا لیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. بے شک ایسے جیسے منصور صاحب آپ نے کہا کہ آج کل واقعے میں بڑے جعلی ملاؤں کا بڑا زور و شور ہے. آپ صرف قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ, یا آپ جو مولویوں کے پاس دم درود زیادہ تر انٹیریل سندھ میں فلانا جعلی, میرا خیال ہے ہمیں ان کو مولوی بھی نہیں کہنا چاہیے, وہ ڈھونگی بابا ہیں وہ, کیونکہ علماء کا حوالہ اور مولوی کا حوالہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے حوالے انہی سے جا کے جڑتے ہیں. یہ ہمیں ہر عالم غلط نہیں ہے, صحیح ہے, بہت سے عالم ایسے بیٹھے ہوئے جو کہ آپ کو صحیح دین آپ تک پہنچا رہے ہیں, مگر کچھ ایسے جو ہیں چھوڑیں جی, ان کا ذکر چھوڑیں نا آپ, مطلب میں نے کہا نا ان کو مولوی کہنا ہی نہیں چاہیے, وہ تو ڈھونگی ہے. دیکھیں میرا خیال ان کا تذکرہ کر کے ان کو ہائپ کریٹ کریں. جی بالکل, اور کیا, مطلب اس پہ تو بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈنڈا چلانا چاہیے سرکار کو. نہیں عزت نہیں, بات یہ کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں نا, ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ دیکھی دکھائی سنی سنائی باتوں کے اوپر صرف عمل نہیں کریں, آپ پڑھیں, آپ اپنا دین پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کتاب ہمیں دی ہے, قرآن مجید ہمیں دیا ہے, اس کو آپ پڑھیں. اس میں آج سے 1400 سال پہلے تک کا اور دنیا آخرت ختم ہونے کا بھی ذکر ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ واضح کر دیا کہ دین مکمل کر دیا گیا ہے, اچھا عام مسلمان چونکہ اس شعور کے درجے پہ نہیں ہوتا, تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. وہی علماء دین ہیں اور دین کے معاملات میں آپ کو آسان کر رہے ہوتے ہیں. دین کے معاملے کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کی طرف آئیں گے تو پھر سعید بھائی میرا وہی سوال آپ کی طرف آئے گا کہ جو آپ نے ٹارگیٹس کیے ہیں, ابھی کتنا ٹائم آپ کو گزر گیا ہے اور کتنا ٹائم آپ اور ٹارگیٹس کی طرف جا رہے ہیں, کتنی بڑی آپ کی فرم ہو گئی ہے, پورے پاکستان میں کتنا نیٹ ورک پھیل چکا ہے؟ بہت شکریہ منصور بھائی. میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ مجھے کم از کم 1 سال لگا ان نامساعد حالات کا سامنا کرتے ہوئے. صحیح, ظاہر ڈسینڈنٹس ہوئے, ڈس ایگریمنٹس ہوئے, آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے. اس معاشرے کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے, بہت سے لوگ بائی ڈیفالٹ چونکہ وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے, لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے. دیکھیں لابسٹ کو سب پتہ ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے, نیگیٹو پازیٹیو سب پتہ ہوتا ہے. آپ نے کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کیسے کروانا ہے, ہمیں تمام کے تمام اس کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں لابنگ کے. تو ہمیں سے کوئی فکر نہیں کہ کوئی اڈاپٹ کرے نہ کرے, بائی ڈیفالٹ وی ہیو ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کریں گے آپ کا پڑوسی کر لے گا, آپ کی دنیا میں کوئی اور جو کمپٹیٹرز وہ کر لیں گے. ٹارگیٹ بہت اچھے ہیں جی. میں نے آپ سے کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر ہے, اسمال سیکٹرز, ایس ایم ایز ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, اسپورٹس کے کوئی بھی شعبہ, شو بزنس کا, میڈیا کو
ہمیں ہماری آپ کو جہاں ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں, ہم آپ کا ایکسیس انٹرنیشنل لیول پر نیشنل لیول پر اس اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو لے کے جائیں گے جو دنیا کے اندر مانا جاتا ہے. اور جو اسٹینڈرڈ دنیا کے اندر مانا جائے گا وہی آج کل قابل قبول ہوگا, اڈاپٹیبل ہوگا. آپ دنیا کے ساتھ اس وقت تجارت کر پائیں گے, اس وقت آپ کی پروموشن ہو جائے گی, اس وقت آپ کی امیج بلڈنگ ہوگی جب آپ دنیا کے ان اسٹینڈرڈس کو فالو کریں گے, اڈاپٹ کریں گے. تو یہی ہمارا مطمع نظر ہے. یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے نا سعید بھائی. ہمیں پہلی جو آیت اترتی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. مطلب اب آپ علم کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں اپنی سارے اس زندگی سے, سارے معاملات سے. اور علم کا حاصل کرنا, علم وہی والی بات آتی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر ہو جائیں. آپ کو دنیا میں سب سے بہتر اپنا کردار پیش کرنا ہے, صرف کردار نہیں پیش کرنا. آپ کی اخلاقیات اچھی نہیں ہو, آپ کی معیشت بھی اچھی ہو, آپ کی اقتصادیات بھی اچھی ہو. علم کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ علم عباس سلمدار کے زخمی بازو, علم بیٹی کی نیک قبر پہ ماں کے آنسو. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو علم ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو علم ہے. اور یہ تو محکمہ تشریحی نہیں ہوتی, اور جو تو اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان اشقوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. ایسے ہی علم کو تو بہت بڑی فضیلت ہے. سے ندا ایک بات یاد آ گئی کہ آپ کہتے ہیں علم آپ سیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں, یہ صدقہ جاریہ ہے. بہت مشہور, سب کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا, سنا ہوگا, ہم نے بھی پڑھا ہے حدیث میں بھی. ایک بستی صحابہ کے ٹائم پہ ایسی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس بستی کو تباہ کر دو. انہوں نے بولا یا اللہ اس کے اندر تو ایک بوڑھا ہسبینڈ وائف رہتے ہیں اولڈ ایج کے, یہ تو اتنے دیندار ہیں, ان کو بھی. بولا ان کو سب سے پہلے. بولا وہ کیوں؟ بولا یہ خود تو نماز قرآن سب چیزیں پڑھتے, برابر میں تعلیم نہیں دیتے. علم سیکھنے سکھانے کا ہے. ہمارے استاد کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ماں ہے باپ ہے, اسی وجہ سے. جیسے بیگم کے ماں کے قدموں تلے رہتی ہوئی جنت, کوئی وجوہات ہے نا, تو اس لیے کہتے ہیں کہ علم آپ کے پاس ہے تو آگے پہنچائیں. یہ نبیوں والا علم ہے, ہمیں تو پلیٹ میں سجا کے دین دے دیا گیا, ہمیں تو مشقت کرنی نہیں پڑی. ہمارے صحابوں نے, ہمارے نبیوں نے, پیغمبروں نے کتنی مشکلات اٹھائی. پتھر ہمارے نبیوں نے. اس خطے میں تو ہم پر اللہ کا بڑا کرم رہا. اللہ کے ولیوں نے محبت سے, پیار سے, امن سے ان کا درس دے کر جو ہے وہ دین کو پھیلایا ہے. میرے بھائی پھر چونکہ دین کی طرف آ گئے ہیں ہم, تو جب ان کی طرف سے دین آگے بڑھا ہے تو پھر کچھ روح کی تسکین کا سامان مزید ہو جائے. بس میں آپ کے حکم کی تعمیل میں, آپ نے بھی حکم کیا تھا, سنا دیجئے نعت کے چند اشعار پیش کروں گا. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, کہ میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو. صرف میں ہی نہیں, دیکھیں آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, آپ سب پنجے تن کے غلام ہیں, تو آپ میرے ساتھ پڑھیں. آپ منال سمجھے نہیں, ہم ٹرانس میں کھو جاتے ہیں, ہم نہیں ہوتے. دیکھیں, اور جو جن کا نام آپ لے رہے ہیں نا وہ ایک ہیبت طاری کر دیتے ہیں اور محبت طاری کر دیتے ہیں. تو ہمیں تو سبحان اللہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں. آپ لوگوں کو شاید میرے اندر ایک فیلنگ بالکل جی, مطلب ایک رکت طاری ہو جاتی ہے محبت کا. لیکن محبت کا جب وہ ایک سمندر ہے امڑ آتا ہے یہاں پر. صحیح بھائی, میں چونکہ اب وہ رکی گیا ہے معاملہ, تو بات یہ ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا, ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں, دنیا دار لوگ ہیں جی, لیکن جو میں نے شاید پروگرام کے پہلے حصے میں کہا تھا کہ ہم قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن, حقیقت میں ہے قرآن. تو وہ جو اندر کی فیلنگ جب جاگتی ہے نا, جب اندر کا مسلمان جاگتا ہے, تو پھر وہ دراصل یہ تو قدرتی طور پہ ہمارا جو روح کا کنیکشن ہے نا, تو وہ ہمارے اسلام سے ایسا جڑا ہوا ہے, ایسا کنیکٹ ہے کہ جب ہمارے نبیوں کی, قرآن مجید کی, اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ ایک الگ ہی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, ایک عجیب ہی مطلب فیلنگ تاری ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہم کچھ کسی اور زون میں. اصل میں وہ میں نے کہیں پڑھا, یقیناً وہ ایک حکایت ہے, لیکن مجھے لگا کہ وہ کہیں بالکل ٹھیک بات کسی دانشور نے کی ہے کہ جو آپ کی روح ہے نا,
عثمان بھائی ضروری ہے وہ روح جو ہے وہ یہاں کی مکین نہیں ہے، ایسے ہی بالکل جسم آپ کا کرۂ ارض کا مکین ہے اور یہیں رہ جائے گا. سیدھا وہی کہتے ہیں پڑھتا جا اور چڑھتا جا. وہ جو آپ کی روح ہے وہ تو یہاں کی ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں اور کی ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں غذا ہے تو اس کی بھی غذا ہے، یہ چیز ہے. تو جب یہ اس طرح کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، بالکل تو جب ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عامر لیاقت شروع کرتے تھے کلام، جو میرا بڑا تعلق رہا ہے اپنے بھائی امجد صابری کے ساتھ. مجھے استاد تھے میرے ڈیبیٹ میں بہت اچھے استاد تھے مجھے انشاءاللہ سعید بھائی ہم بھی سکھایا انہوں نے ڈیبیٹ کمپٹیشن کا بھی ہم انشاءاللہ آپ انعقاد نے کر ان کا رہے نام لے ہیں. کر اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ نے نام لے کر رلا دیا. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمیں جیسی شخصیت تھی، اور مجھے یاد ہے کہ 1990s میں ہم ڈیبیٹ کرتے تھے تو بہت بڑا گہرا ان کا ایک ہمشکل سامنے آیا، لیکن پھر رو پڑا میں. ایک لڑکا آج کے سامنے آیا بچہ، جی نوجوان میں یوں سمجھا کہ شاید ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب دوبارہ دنیا کے اندر. دیکھیں آپ متنازع کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ ایک شخصیت تھی نا بھائی. ایسا وہ کیا ہے غالب کا مصرع ہے میں تو جس احساس کو کرتا سب ہوں کہ اچھا کہیں جسے آج جو میں ہوں نا بولنا گفتگو انداز آتا ڈاکٹر عامر لیاقت بھائی ایسے ہی ہے، میں ایسے ہی بربلا کہتا ہوں رمضان کے اللہ پاک کے رحمت فرمائے ان کو. ایسے ہی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا تعلیمات دی تھی، باہر سے آ کے ان کا جنازہ پڑھا ہے. دیکھو بہت بڑا اعزاز ہے یہ. ایسے ہی ہے، اور یہ سب محبت کرنے والے بالکل ہیں، ایسے ہی، سے محبت کرنے بالکل والے ایسے ہی. ہیں، اللہ سے رسول سے محبت کرنے اور والے. اللہ نے کہاں ان کو جگہ دی. میں نے وہی کہا نا کہ دیکھیں عثمان بھائی، جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں انگلیاں اٹھانا کہ وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے. اللہ کے جو ولی تھے نا، بہلول دانا سے لے کر اور منصور بن حلاج تک، بظاہر آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ کیا ہے یار، مطلب منصور بھائی ایک حدیث کا مفہوم ہے ایک ناچنے والی کو بھی برا نہ کہو. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں، ہم کون ہوتے ہیں. آپ اور میں کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں، کیوں؟ مطلب یار اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے. اچھا نہیں، یہ آج کل تو دور بھی کچھ ایک ایسا نفسی کا چھڑ گیا ہے، اور اس کے اندر میں بھی کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ مطلب مسلمان ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے، اور ہم جن کو فالو کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو کرٹیسائز تھوڑی کرتے ہیں. مگر اپنے اعمال سے ہوتی ہیں چیزیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ مطلب ایسے میں نے لوگ دیکھیں کہ وہ ان کی اتنی کردار کشی کر دیتے ہیں کہ مطلب کہ حد کراس کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہے کہ وہ گر جاتے ہیں بالکل، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ مطلب کن کو فالو کریں، کس نبی کی وہ امتی ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم فالو کریں بالکل ایسا ہی ہے. عطا کر دیں. آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں؟ بے شک سبحان اللہ. رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. بالکل رسول کی نہیں مانتے، خود کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے پوچھے تیری رضا کیا، خود کو آپ اتنا وہ کریں. ایسے ہی ہے بھائی جان، بالکل. جب خود ہی بلند کرنے کا وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ مسلمان قوم کو پیچھے نہیں پائیں گے. انہوں نے نفسا نفسی کی بات جب شروع کی نا، مجھے ایسا لگا کہ آج ان کو شامی کباب نہیں ملا ہے، لیکن مطلب ہمارے سعید بھائی کا آج اہتمام تھا سحری کا، تو ماشاءاللہ شامی کباب تو خیر ملا ہوگا. تو آخری ناظرین کرام، وقت جو ہے اصل یہ ایک معذرت، سوری میں وقت ہے جرا، جو آپ نے شامل کا سحری ذکر کیا ہماری اوقات نہیں. یہ تو مولا کا دسترخوان ہے. ہاں بالکل، شامی کباب کی کنٹینیوٹی، ہماری کس کی اوقات؟ سعید بھائی شامی کباب کی کنٹینیوٹی بنی ہوئی ہے، میڈم کو بہت پسند ہے. ماشاءاللہ. اچھا نہیں مانا مجھے پسند ہے. ایسا سیگمنٹ رکھے، ایسا کچن کا سیگمنٹ رکھے کہ شامی کباب یہاں لائے ہو رہے ہو. آپ نے اسی رمضان کا پہلا اشرا اللہ کی رحمت ہے ہمارے. بریک پہ ہم لوگوں نے سحری کر لی ہے، جسم کی تسکین کر لی ہے. اب ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ سے اجازت لیں، اور آپ بھی سحری کے سارے اختتامی معاملات جو ہیں وہ دیکھیں، ہم بھی دیکھیں گے. ندا آپ بھی اجازت لے لیں، اور اجازت کے ساتھ ساتھ ہم جائیں گے اپنے بھائی منال کی طرف جو وہ بالکل ایسے ہی منصور، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا ماحول چھڑ گیا تھا اور اتنی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو گیا تھا کہ وقت کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا آپ لوگوں کے ساتھ، اور سحری کے لمحات بھی گزر چکے ہیں. تقریباً اذان فجر ہونے والی ہے، تو آپ لوگ بھی اذان فجر کی نماز کی تیاریاں کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اور میں آپ سے درخواست کروں گی کہ منال آپ کی کوئی اچھا سا کلام کے کلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ اختتام ہوگا ٹرانسمیشن کا. میں پیش کرتا ہوں. جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان،
جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، کہ تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی، پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی، بے ساختہ کہو گے کھولو گے جب زبان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، دیکھو